جے پال جادوگر اور خواجہ معین الدین چشتی کا واقعہ تفصیل کے ساتھ۔ جب خواجہ معین الدین چشتی اللہ کے دین کی دعوت لے کر اجمیر شریف تشریف لائے تو وہاں اس وقت راجہ پرتھوی راج کا دور تھا اور شہر میں ہندو پنڈتوں اور جادوگروں کا بڑا اثر و رسوخ تھا۔ انہی میں ایک مشہور جادوگر تھا جے پال۔ وہ اپنی جادوگری پر بہت ناز کرتا تھا اور بہت فخر کرتا تھا اور لوگوں پر اپنی دھاک بیٹھائے ہوئے تھا۔ مخالفت کی ابتدا۔ ناظرین محترم، جب جے پال کو معلوم ہوا کہ ایک بزرگ خواجہ صاحب اجمیر میں آئے ہیں اور لوگ ان کی طرف مائل ہو رہے ہیں، ان کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، تو وہ حسد اور غرور میں مبتلا ہو گیا اور گھمنڈ میں مبتلا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میں اس درویشی کو یہاں رہنے نہیں دوں گا، یہاں ٹھہرنے نہیں دوں گا۔ ناظرین محترم و سامعین کرام اور محترم حضرات، ایک پانی کا واقعہ ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جے پال جادوگر نے سب سے پہلے ایک چال چلی۔ اس نے شہر کے پانی پر قبضہ کر لیا۔ اس نے شہر کے پانی پر قبضہ کر لیا، دھاک جما لیا، لوگوں کو حکم دیا کہ کوئی بھی شخص خواجہ صاحب کو پانی نہ دے۔ جب یہ بات خواجہ معین الدین چشتی تک پہنچی تو آپ نے اپنے ایک مرید کو برتن دے کر فرمایا کہ جاؤ اللہ تبارک و تعالی کے نام پر پانی لے آؤ۔ جب مرید پانی لینے گیا تو اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے پورا تالاب، جھیل اسی برتن میں سمیت آیا۔ لوگ حیران رہ گئے، لوگ حیران رہ گئے اور جے پال کی پہلی چال ناکام ہو گئی۔ جادو کا مقابلہ۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، اس کے بعد جے پال نے کھلم کھلا مقابلہ کیا، لڑنا شروع کیا۔ اس نے مختلف قسم کے جادو کیے، یعنی ہر طرح کے جادو کیے، خوفناک مناظر پیدا کیے، لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کی، دھمکانے کی کوشش کی، لیکن ناظرین محترم و سامعین کرام، خواجہ معین الدین چشتی مکمل سکون کے ساتھ بیٹھے رہے، ڈٹے رہے اور اللہ پر یقین کرتے رہے۔ نہ خوف، نہ گھبراہٹ، نہ ڈر، یہ سب کچھ اس کے اندر نہیں تھا۔ صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ، اللہ پر یقین تھا۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، کہا جاتا ہے کہ جادو کے سارے اثرات، جادو کے سارے تجربے خود بخود ختم ہونے لگے۔ جے پال کی طاقت بے اثر ہو گئی، ختم ہو گئی۔ شکست اور انجام۔ جے پال جادوگر کی شکست اور اس کا انجام کیا ہوا؟ آخر کار جے پال تھک گیا، ہار گیا، اس کا غرور ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا، وہ شکست ماننے پر مجبور ہو گیا، یعنی ہار ماننے پر مجبور ہو گیا۔ روایت کے مطابق وہ خواجہ صاحب کے قدموں پر گر گیا،
ان کے قدموں میں جھک گیا۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، اور ان کی عظمت کو تسلیم کیا، ان کی عزت کو تسلیم کیا۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ محترم ناظرین، اہم وضاحت، ناظرین محترم و سامعین کرام، یہ بات دیانت داری سے سمجھ لیں کہ واقعہ زیادہ تر صوفی تذکروں میں بیان ہوتا ہے، یعنی صوفیہ کی تذکروں میں بیان ہوتا ہے، مضبوط تاریخی حوالوں میں تفصیل کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ اس لیے اسے روایتی یا روحانی حکایت سمجھا جاتا ہے۔ سبق، اس واقعے سے کیا سبق لیا جاتا ہے؟ تو یہ کہا جاتا ہے کہ غرور کا انجام ہمیشہ شکست ہے۔ غرور کا انجام ہمیشہ شکست ہے۔ اللہ پر یقین سب سے بڑی طاقت ہے۔ اولیاء اللہ کا اثر دلوں کو بدل دیتا ہے۔ ناظرین محترم، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔